بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے حاضر و ناظر، یعنی کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں؟ قرآن کی روشنی میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنا۔ تو شاہد کا معنی ہے حاضر و ناظر، کیونکہ شاہد شہود اور شہادت سے مشتق ہے۔ مفردات امام راغب میں ہے کہ الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدات اما بالبصر او بالبصیرہ، کہ شہود اور شہادت کا معنی ہے حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ۔ تو نماز جنازہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، کہ ہے اللہ ہمارے زندوں مردوں حاضر اور غائب کو بخش۔ تو اگر شاہد کا معنی گواہ بھی کیا جائے تب بھی ہمارے خلاف نہیں، اس لیے کہ گواہ کو بھی گواہ شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موقع پر موجود ہوتا ہے، وہ مشاہدہ کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی اور دیگر مفسرین نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اعلی من ارسلت الیہم، کہ ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا ان پر کہ جن کی طرف آپ بھیجے۔ تو تفسیر جلالین، تفسیر روح المانی، تفسیر ابو سعود، تفسیر بیضاوی اور بہت سی تفاسیر کے اندر اس کی تشریح دی، یعنی حضور کا شاہد اور حاضر اور ناظر ہونا ان لوگوں کے لیے ہے جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کن کن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کی طرف مبعوث ہیں، آپ کی رسالت عامہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، کہ جس نے قرآن کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان کو ڈر سکے۔ تو قرآن کے بعد یہی سوال حدیث سے کیا گیا، تو حدیث نے جواب دیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 وجہوں سے تمام انبیاء اکرام پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جامع الفاظ عطا کیے گئے ہیں، میرا روب طاری کر کے مدد کی گئی، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، میرے لیے تمام روئے زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی گئی، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مجھ پر نبوت ختم کر دی۔ مسلم کی حدیث ہے اور مشکاہ۔ اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے، یعنی نمبر 1 کہ حضور کی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت، یعنی حضور صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ یہ 6 خصائص وہ ہیں جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نہیں ملے، یعنی ان خصائص میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی میری مثل نہیں ہے۔ جب حضور کا انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی مثل نہیں تو امتی حضور کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، حضور ہماری ہی مثل ہیں؟ تو اطلاع نمبر 2 اطلاع علی الغیب، یعنی 2 چیزوں میں فرق اور امتیاز وہی بیان کر سکتا ہے جو دونوں کو جانتا ہو، جو دونوں کو نہ جانتا ہو وہ ایک کا افضل اور دوسرے کا مفضول ہونا بیان نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر کہ مجھے 6 وجہوں سے انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے، ظاہر فرما دیا کہ میں ہر نبی کو اور ان کو دیے گئے کمالات کو جانتا ہوں۔ اس فرمان میں ماضی کی خبر دی، اور جب فرمایا کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، مستقبل کی خبر دے دی کہ اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی اور کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ما کانا اور ما یکونا کی خبر دی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تو دنا ہے ما کان و ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا علی من ارسلت الیہم، یعنی علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ حضور ان سب کے لیے حاضر و ناظر ہیں جن کی طرف آپ بھیجے گئے، اور قرآن کی آیت اور حدیث سے واضح ہوا کہ آپ عالمین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے گواہ اور حاضر و ناظر بھی ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت فرما گئے کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے
ہر مقام کا اجالا ہمارا نبی۔ تو اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت میں سے اس کو ایک گواہ لائیں گے، اور ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں ان سب پر گواہ لائیں۔ تو ہر نبی اپنی اپنی امت کے نیک لوگوں کی گواہی دیں گے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کی گواہ ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے گواہ ہوں گے، مگر ان گواہوں میں فرق ہوگا کہ آپ کی امت کی گواہی تو آپ سے سن کر ہوگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی چشم دید ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگلے پچھلے تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اسی لیے کفار حضور کی گواہی پر اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ جو امت کی گواہی پر اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ بغیر دیکھے گواہی کیسے دے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے پر گواہ ہے۔ تو اس امت کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ آخرت میں جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی تھی، تو اس پر ان سے دلیل طلب کی جائے گی انبیاء سے کہ دلیل کیا ہے، دلیل دو۔ وہ عرض کریں گے امت محمدیہ ہماری شاہد ہے۔ تو یہ امت پیغمبروں کی شہادت دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی، اس پر گزشتہ امتوں کے کفار کہیں گے کہ انہیں کیا معلوم، یہ ہم سے بعد میں آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا جائے گا تم کیسے جانتے ہو، تو یہ عرض کریں گے یا رب تو نے ہماری طرف اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء نے فرض تبلیغ اعلیٰ وجہ کمال ادا کیا۔ پھر سید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی امت کی نسبت دریافت فرمایا جائے گا تو حضور ان کی تصدیق فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گواہی سنی سنائی نہ ہوگی، کیونکہ سنی سنائی گواہی تو امت دے چکی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے تمام انبیاء کے حالات آنکھوں سے دیکھے اور اپنی امت کے ہر ظاہر و باطن کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدمے کی تحقیقات حاکم کی بے علمی کی دلیل نہیں کہ رب قیامت میں تحقیقات کے بعد فیصلہ فرمائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی تمہارے رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں، کیونکہ وہ نور نبوت سے ہر پرہیزگار کے مرتبے کو جانتے ہیں کہ وہ میرے دین کے کس درجے پر پہنچا ہوا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس حجاب کی وجہ سے وہ دین میں ترقی نہ کر سکا، لہٰذا وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات اور تمہارے اچھے برے اعمال، اخلاص اور نفاق کو بھی پہچانتے ہیں۔ اب ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور رحمت جہانوں کو محیط ہے، لہذا حضور بھی جہانوں کو خیال رہے کہ رب کی شان ہے رب العالمین اور حبیب کی شان ہے رحمت للعالمین۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ جس کا رب ہے حضور اس کے لیے رحمت ہیں۔ تو اس آیت کے تحت غزالی زمان فرماتے ہیں کہ العالمین سے مراد صرف جن و بشر یا ملائکہ ہی نہیں بلکہ کل ما سوا اللہ ہے، اس لیے کہ حضور کا رحمت للعالمین ہونا جیت رسالت سے ہے اور رسالت کل مخلوق کے لیے عام ہے، جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مسلم۔ تو جب رسالت کل مخلوق کے لیے عام ہے تو رحمت بھی سارے جہانوں کے لیے عام اور اللہ کے سوا ہر ذرے کو شامل قرار پائی، اور لفظ رحمت مصدر بنی للفاعل ہو کر بامعنی رحیم قرار پائے گا۔ کسی پر رحم کرنے کے لیے چار باتیں لازم ہیں، نمبر 1 کہ زندہ ہونا، اور نمبر 2 محروم کے حالات سے باخبر ہونا، اور نمبر 3 محروم پر رحم کرنے کی قدرت اور اختیار رکھنا، اور نمبر 4 مرحوم کے قریب۔ اب سب سے پہلے نمبر 1 کہ سب سے پہلے تو یہ عمل لازم ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو، مردہ نہ ہو، کیونکہ مردہ رحم نہیں کر سکتا، وہ خود رحم کا طالب اور مستحق ہوتا ہے، لہذا اگر حضور معاذ اللہ زندہ نہیں ہے تو پھر رحمت للعالمین نہیں ہو سکتے۔ جب آیت قرآنیہ سے حضور کا رحمت للعالمین ہونا ثابت ہو گیا تو حضور کا زندہ ہونا بھی ثابت ہو گیا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف زندہ ہونے سے کسی پر رحم نہیں کیا جا سکتا جب تک رحم کرنے والا مرحوم کے حال کا عالم نہ ہو، کیونکہ بے خبری میں کسی پر کیا رحم کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ فرض کیجئے زید انتہائی مظلوم ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی شخص اس پر رحم کر کے ظالم کے ظلم سے اسے بچائے۔ اسی خواہش کو دل میں لے کر وہ عمر کے پاس جاتا ہے اور اس سے رحم کی درخواست کرتا ہے۔ عمر اس کی درخواست سن لیتا ہے، مگر اسے کچھ معلوم نہیں کہ اس کا کیا حال ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ کس مصیبت میں مبتلا ہے اور کس نوعیت کے رحم کا طالب ہے، اس لیے وہ اس سے دریافت کرتا ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے اور تم کس طرح کی مہربانی چاہتے ہو۔ اب اگر زید اسے اپنا حال نہ بتائے اور یہی کہتا ہے کہ آپ میرا حال نہ پوچھیں، بس مجھ پر رحم کر دیجئے، تو کیا عمر اس پر رحم کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز۔ جب تک وہ اپنا حال نہ بتائے اور عمر اس کے حال سے پوری طرح باخبر نہ ہو، اس وقت تک وہ قطعاً اس پر رحم نہیں کر سکتا۔ تو آیت قرآنیہ کی روشنی میں حضور رحمت للعالمین ہیں، تو جب تک حضور تمام عالمین ما سوا اللہ، جمیع کائنات و مخلوقات کے حالات کو نہ جانے اور جمیع ما کان و ما یکون کا علم حضور کو نہ ہو، اس وقت تک حضور رحمت للعالمین نہیں ہو سکتے۔ جب حضور کا رحمت للعالمین ہونا ثابت ہے تو تمام کائنات کے احوال کا عالم ہونا بھی ثابت۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ صرف عالم ہونے سے بھی کسی پر رحم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ رحم کرنے والا مرحوم تک اپنی رحمت و نعمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار نہ رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص شب و روز ہمارے پاس رہتا ہے، مقیم ہوتا ہے، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول رہتا ہے، اور عبادت اور ریاضت کرتے کرتے وہ اس قدر ضعیف و ناتواں ہو گیا کہ اس کے لیے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا تک دشوار ہو گیا ہے۔ اگر ایسے شخص کو ڈاکہ زنی، قتل و غارت کے الزام میں پکڑ کر تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے اور وہ بے گناہ اس وقت ہم سے رحم کی درخواست کرے کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، آپ مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتے، میری مدد کیوں نہیں کرتے، تو ہم اسے یہی جواب دیں گے کہ واقعی ہم آپ کے حال سے اچھی طرح باخبر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، مگر فقط جاننے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ قدرت نہیں ہے، وہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کو تختہ دار سے بچا لے۔ اپنی رحمت آپ تک پہنچانے کا جب تک ہمیں اختیار نہ ہو اور قدرت نہ پائی جائے، اس وقت تک ہم آپ پر رحم نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا قدرت و اختیار کا ہونا بھی رحم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب حضور تمام مخلوقات اور کل کائنات کے لیے علی الاطلاق رحیم ہیں، تو ہر ذرہ کائنات تک رحمت و نعمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار بھی حضور کے لیے حاصل۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ صرف قدرت و اختیار سے بھی کام نہیں چلتا، کسی پر رحم کرنے کے لیے بات بھی ضروری ہے کہ رحم کرنے والا مرحوم کے قریب ہو اور مرحوم رحیم کے قریب ہو۔ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھیں کہ مثلا ایک آپ کا کوئی دوست ہے یا بھائی ہے، وہ آپ سے کچھ فاصلے پر دور ہے اور آپ اس سے دور کھڑے ہیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خونخوار دشمن نے آپ کے مخلص بھائی پر یا دوست پر جو حملہ کر دیا ہے، اور وہ چلا کر آپ سے مدد کی درخواست کر رہا ہے، رحم کی درخواست کر رہا ہے۔ آپ اس کی مدد کے لیے دوڑیں، خلوص نیت سے، خلوص دل سے اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، مگر آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن نے اس کو مار دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔ اب غور کریں کہ آپ زندہ بھی ہیں، اس کے دوست کو بس خود دیکھ رہے ہیں اپنے دوست کو، اور اس کے حال کے عالم بھی ہیں، رحم کرنے کی قدرت اور طاقت بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، آپ اپنے اختیار سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کا مخلص دوست یا بھائی آپ سے دور ہے اور آپ اس سے دور ہیں، آپ اپنی حیات و قدرت اختیار کے باوجود بھی اس پر رحم نہیں کر سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنے کے لیے رحیم کا مرحوم کے قریب ہونا بھی ضروری ہے، جب دور ہوگا تو پھر مدد کیسی؟ تو جب آیت قرآنیہ سے رسول اللہ کے لیے تمام جہانوں اور مخلوقات کے ہر ذرے کے لیے رحیم ہونا ثابت ہو گیا، تو یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ حضور اپنی روحانیت اور نورانیت کے ساتھ تمام کائنات کے قریب ہیں اور ساری کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ذات تمام جہانوں کے قریب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک فرد کسی ایک کے قریب ہوگا تو اس کے علاوہ باقی سب سے دور ہوگا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ فرد واحد کائنات میں سے ہر فرد کے قریب ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن دو کے درمیان نزدیکی مقصود ہے، اگر وہ دونوں کثیف ہوں تو واقعی ایسا ہی ہوگا کہ فرد واحد افراد مختلفہ فی الزمان والمکان سے
با یک وقت قریب نہیں ہو سکتا، اور اگر دونوں لطیف ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک لطیف ہو تو جو لطیف ہوگا وہ با یک وقت تمام موجودات کائنات سے قریب ہو سکتا ہے، جس میں کوئی شرعی یا عقلی استحالہ لازم نہیں آتا۔ دیکھیں ایک ہی قرآن سارے جہان میں پایا جاتا ہے، مشرق و مغرب، جنوب و شمال، افریقہ و امریکہ، چین و جاپان۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اس قرآن کے حافظ بھی ہیں، سینے میں بسایا ہوا ہے۔ قرآن ایک ہے، ایک ہونے کے باوجود سب سے قریب ہے۔ تو عالم محسوسات میں شکل اور صورت اور آواز ہی کو لے لیں کہ ایک شکل، ایک صورت اور ایک ہی آواز بے شمار دیکھنے اور سننے والوں سے قریب ہے۔ ایک بولنے والے کی آواز تمام سامعین کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ فار ایگزامپل کرے میں اس وقت بول رہا ہوں، میں آپ تک یہ آواز پہنچا رہا ہوں، میری آواز آپ تک پہنچی ہے۔ آواز بیان کرنے والا میں اکیلا ہوں اور ایک ہی شکل ہے، صورت سب دیکھنے والوں کی آنکھوں اور دماغوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر حافظ قرآن شریف جو ہیں وہ کثیف ہیں تو اسی طرح سننے دیکھنے والے انسان بھی کثافت سے متصف ہیں۔ لیکن قرآن شکل و صورت اور آواز یہ سب چیزیں لطیف ہیں، اس لیے سب سے قریب ہیں، کسی سے دور نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت اتنی قوی اور عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جس کی شان کو کائنات و مخلوقات کی کوئی لطیف سے لطیف چیز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام افراد ممکنات سے قریب ہونا بالکل واضح اور روشن ہے۔ ہم کثیف سے ہی، لیکن حضور تو لطیف ہیں، لہذا حضور کا ہم سب سے قریب ہونا کوئی امر دشوار نہیں۔ آواز کی لطافت کا حال یہ ہے کہ جہاں تک ہوا جا سکتی ہے آواز بھی وہاں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور آواز سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔ ہوا اپنے مقام محدود سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور آواز ہوا سے آگے نہیں جا سکتی، لیکن جہاں آواز اور ہوا بھی نہ جا سکے، آواز اور ہوا تو کیا، یوں کہیے کہ جہاں جبریل امین کا بھی گزر نہ ہو سکے وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، بلکہ جہاں زمانہ اور مکان بھی نہ پایا جا سکے وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پائے جاتے ہیں۔ یقین نہ ہو تو شب معراج کا حال اپنے سامنے رکھ لیجئے جس سے آپ کو میرے بیان کی تصدیق ہو۔ مختصر یہ ہے کہ لطافت ایسی صفت ہے جس کے ہوتے ہوئے قرب اور بعد مکانی کا اشکال باقی نہیں رہتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے لطیف ہیں کہ تمام کائنات میں کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لطیف پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ دلیل یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس چیز سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ کا سایہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے زیادہ لطیف ہوتا، اور حضور کے وجود مبارک کے برابر کوئی چیز، کوئی لطیف چیز جہاں میں پیدا نہیں ہوئی، چاہ جائے کہ اس سے زیادہ لطیف ہو، اس صورت میں حضور کا سایہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو حاصل کلام یہ ہے کہ حضور تمام عالموں کے قریب اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب اعلیٰ درجے کے نورانی، روحانی اور لطیف ہوں۔ چونکہ رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے ان کا تمام جہانوں سے قریب ہونا ضروری ہے، اس لیے ان کا روحانی، نورانی اور لطیف ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ایک آیت سے 5 مسئلے وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گئے، یعنی حضور تمام عالموں کے لیے رحمت فرمانے والے ہیں، لہذا زندہ ہیں اور تمام کائنات کے حالات و کیفیات کے عالم بھی ہیں، اور ساتھ ہی عالم کے ہر ذرے تک اپنی رحمت اور نعمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ عالم کو محیط اور تمام کائنات کی ہر شے سے قریب بھی ہیں، نیز ایسے روحانی، نورانی اور لطیف ہیں کہ جس کی بنا پر آپ کا کسی ایک چیز کے قریب ہونا دوسری چیز سے بعید ہونے کو مستلزم نہیں، بلکہ با یک وقت تمام افراد عالم سے یکساں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں یوں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من، کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ تو شیخ قاسم نانوتوی دیوبندی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں، کیونکہ اولیٰ بمعنی اقرب ہے، یعنی سب سے زیادہ قریب ہم سے ہماری جان ہے، اور ہماری جان سے بھی زیادہ قریب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔